لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مقابل له ونشهد أن من هو لا قائد إلا هو حمدا وحكما ووصفا وجمال ونشهد أن سيدنا أعبدنا أقدرنا أجدرنا أزهرنا أطهرنا أمتنا أقبلنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا أعلانا ونشهد أن سيدنا محمودنا محبوبنا معصومنا مخدومنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات بھی پڑھیں میرے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب یہ سب بند کر دو، ایک ہی آواز میں بند کر دو. صاحب عزت وقار بزرگ بھائیوں، مسلمان ساتھیوں، محبوب دوستوں، دعا ہے اس بے پرواہ کے دربار لا یزال لجپال کے اندر کہ وہ ذات بے نیاز ایسے کلمات الفاظ عطا فرمائیں جن کی بدولت میری، آپ کی، سارے مسلمانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی اور سعادت نصیب ہو جائے. بڑی عاجزی کے ساتھ التماس ہے، دعا ہے، درخواست ہے کہ جو جمعۃ المبارک سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو قرآن سن رہے ہیں، اللہ مشکل کشا ان کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ حاجت روا ان کی ہر حاجت پوری فرمائے. جو دکھی آئے اللہ اس کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے. جو پریشان حال آئے اللہ اس کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل فرمائے. جو حاجت مند آئے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے. جو بیمار آئے اللہ اسے صحت و تندرستیاں عطا فرمائے. اور پہلا پارہ سورہ بقرہ کی چند آیات قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہی یہ سامنے آئیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھ لی گئیں. دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی فریقین کو رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے نمبر پہ تو ہر پیغمبر کی دعا میں اسم اعظم ہوتا ہے. جو بندہ وہ دعا پڑھ کے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے میں نے تو آپ کو دوبارہ کہا درود پاک پڑھیں. آپ کو محبت سے، شوق سے درود پاک اور آمین یہ لفظ جہاں بھی میں کہوں تو بڑی شوق سے، محبت سے آپ کو میرے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ بڑے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں جمعے والے دن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی آمین امام کی آمین، خطیب کی آمین کے ساتھ ٹکرا جائے وہ دعا آسمانوں کو چیرتی عرش میں اللہ پہ پہنچ جاتی ہے. اور یہاں لفظ ہے انکا انت السمیع العلیم. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. کون ابراہیم خلیل اللہ؟ جد الانبیاء پیغمبر، معمار کعبہ پیغمبر، برکتوں اور رحمتوں کے مرکز پیغمبر، ایسے پیغمبر کی جن کی نسل سے اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، وہ دعا کر رہے ہیں. اور ان کی دعا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے. بندہ یہ دعا پڑھ کے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتی ہے. اور خصوصی طور پہ یہ جمعے والے دن تو اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. خصوصی طور پہ ایسے مسجد کے اندر جہاں صحیح قرآن بیان ہو، ایمان والا مسئلہ بیان ہو اور پیارے نبی کی حدیث بیان ہو، بندہ آتا پتہ نہیں کس خیال سے ہے، جب یہاں سے اٹھتا ہے رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھر کے جاتا ہے. بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا بڑا رزق دیا، اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی عزت دی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ ان اجتماعات کے اندر جو بندہ شریک ہوتا ہے، جو
دعائیں کرتا ہے، آمین کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بدولت اسے اتنا شرف عطا فرماتے ہیں، اتنی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اتنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بندہ گرنی بھر کے لے جائے یا کوئی شاپر بھر کے لے جائے، یہ ہوا کی طرح آتی ہے۔ آتا ہے بندہ بے سکون آتا ہے، بے قرار آتا ہے، بے چین آتا ہے، پریشان حال آتا ہے۔ جب جاتا ہے اللہ دل کے اندر سکون اور امن کے دریا بنا دیتے ہیں، اس کے گھر کے اندر چین، اس کی اولاد کے اندر اللہ رب العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر اللہ برکتیں اور رحمتوں کے دریا بہا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے شمار بار احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ہی توفیق سے، اپنی ہی رحمت سے ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنی کلام سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا مضمون چل رہا تھا سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مقصد پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلسلے میں قدرتی بات ہے، پہلا پارہ سورۃ بقرہ، اس کی آیات 127 سے لے کے 129 آیات، یہ ساری حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، وہ پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبر بھیجے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، کم و بیش کس لیے میں نے کہا کہ ایک پیغمبر نہیں ہے، بندہ اسے پیغمبر مان لے، رسول مان لے، نبی مان لے تو غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے۔ اور ایک صحیح تعداد اللہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، کتنے پیغمبر ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بتائے، اور کتنے پیغمبر اور رسول گزرے ان کے قصے واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہی نہیں۔ ہر پیغمبر خود آئے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، خود آئے، لیکن قربان جاؤں آپ کے اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ خود نہیں آئے، بلکہ انہیں مانگ کر اللہ سے لیا گیا، اور جس نے مانگا اسے بھی مفت میں نہیں اللہ نے دیے، اللہ نے ساری زندگی امتحانات کے اندر ڈالی، بچپن بھی امتحان کے اندر، جوانی بھی امتحانات کے اندر، بڑھاپا بھی امتحانات کے اندر، ساری زندگی امتحانات کے اندر گزری۔ پہلا امتحان ابھی بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اس گھر کے اندر اللہ نے پیدا کیا جو گھرانہ صرف بت پرست نہیں بلکہ بتوں کو پیدا کرنے والا، بتوں کو بنانے والا، الہوں کو بنانے والا، مشکل کشا بنا کے ابراہیم کو کہتا ہے بازار جا کے فروخت کر کے آ۔ آخر بت کر کے گھر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ اب آنکھ کھولی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو دیکھا ہر طرف غیر اللہ کے پجاری، شرک کے پجاری، ہر طرف غیر اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہر طرف غیر اللہ کی صدائیں ہو رہی ہیں۔ ایک نہیں تعارف ہو رہا تو سچے رب کا نہیں تعارف ہو رہا۔ ابراہیم خلیل اللہ سب سے پہلے اپنی والدہ سے سوالات کرتے ہیں، امی سے، امی میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے میں۔ امی تیرا رب کون ہے؟ ماں جواب دیتی ہے تیرا باپ آزر۔ امی آزر کا
وقت کا بادشاہ نمرود، وہ ہے ہم سب کا رب۔ امی اس کا رب کون ہے جو وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، نمرود ہے، اس کا رب کون ہے؟ ماں پریشان ہو جاتی ہے، بیٹا ایسے سوالات نہیں کرتے۔ شام کو آگے گھر آیا، دیکھا بیوی اداس بیٹھی ہے، پریشان بیٹھی ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آج بڑی اداس بیٹھی ہے، پریشان بیٹھی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آج ہمارے اس ننھے ابراہیم نے وہ سوالات کیے ہیں جو بڑے سے بڑا عقل مند بھی وہ سوالات نہیں کر سکتا۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، ابراہیم سے اس کا والد پوچھتا ہے بیٹا یہ تم نے سوالات کیے ہیں؟ فرمایا ہاں کیے ہیں۔ فرمایا آئندہ یہ سوالات نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر وقت کے حکمران اس میں سن لیے نہ تجھے رہنے دے گا نہ مجھے رہنے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو جی وہ تو پتہ نہیں کب سنے گا، میرا رب تو اب بھی سن رہا ہے۔ پھر دیکھا کون ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، چاند کی پوجا کر رہی ہے، سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں، استفہامیہ سوال کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب دیکھا رات ستاروں سے جگمگا گئی ہے، ستارے اپنے جوبن پہ آ گئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے یہ میرے رب ہیں، یہ میرے الہ ہیں، یہ میرے مشکل کشا ہیں، یہ میرے رکھوالے ہیں، یہ بتی چھٹی کے مالک ہیں، یہ عزت و ذلت کے مالک ہیں۔ فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب وہ غروب ہو گئے، آنکھوں سے غائب ہو گئے، فرمایا جو غائب ہو جائے، جو دل ہو جائے، وہ رکھوالا نہیں ہو سکتا، وہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي۔ جب چاند نکلا، 14ویں چاند تھی، چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، ساری کائنات کو اس نے منور کیا ہوا تھا، سارے جنگلات جتنے ریگستان تھے ساری کی ساری کائنات کو اس نے منور کر دیا، روشن کر دیا۔ ابراہیم کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، فرمایا اے لوگوں جو غروب ہو جائے وہ رکھوالا نہیں ہو سکتا، وہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا جس کے سامنے بندہ عاجزیاں کرے، دعائیں مانگے، اپنی حاجات پیش کرے۔ یہ تو میرا الہ نہیں، یہ تو میرا رب نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب سورج وہ اپنے جوبن پہ آیا، دوپہر کا وقت، کائنات کو اس نے منور کر دیا، فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، اس نے کائنات کو منور کر دیا۔ جب شام کے وقت سورج غروب ہو گیا، فرمایا کائنات کے لوگوں جو غروب ہو جائے، جس پہ
غروب آ جائے جو چھپ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ استفہامیہ سوالات کیے۔ اس سے آگے جو دعا ہے نا، ہر نماز سے پہلے یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بندہ پڑھے تو قیامت والے دن، چونکہ ہر بندہ ننگا ہوگا، لباس نہیں ہوگا، انبیاء بھی ننگے، اولیاء بھی، غوث کتب بھی، ابدال بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر عورتیں اور ہم تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا اتنا جلال ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، دوپہر پہ کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ عائشہ، اس دن سب سے پہلے اللہ اس آدمی کو لباس پہنائے گا، اسے کپڑا پہنائے گا، اور اسے حضرت ابراہیم کے قریب اللہ جگہ دیں گے، چونکہ سب سے زیادہ پیارے نبی حضرت ابراہیم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا چہرہ اور ابراہیم جیسا چہرہ ایک جیسا بنا دیا ہے۔ معراج والی رات اور قیامت والے دن فرمایا اللہ مجھے اور ابراہیم کو بہت زیادہ اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ میں دیکھوں گا کہ سب سے پہلے اللہ لباس پہنائے گا تو میرے دادا ابراہیم کو اللہ یہ کپڑے والا لباس پہنائے گا، کیونکہ راستہ توحید میں سب سے پہلے ان کا لباس اتارا گیا، اور پھر اسے لباس پہنائے گا جو نماز سے پہلے یہ دعا پڑھتا بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیات ہے انی وجہت وجہی علی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورہ انعام 60واں پارہ، اس کی آیت نمبر ہے 79، اور سورہ انعام کی آیت ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جو آدمی قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھے اور نماز سے پہلے یہ پڑھے، تہجد کے وقت پڑھے، اللہ اسے قیامت والے دن حضرت ابراہیم اور حضرت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں زیادہ قریب اللہ اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ صرف جگہ ہی نہیں عطا فرمائیں گے، دوسری بات اللہ اسے سب سے پہلے لباس بھی عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز صرف لباس ہی نہیں اور حضور کا قرب ہی نہیں، بلکہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے سچے دل سے، اس کا ایمان ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا میرا جاگنا للہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کی ذات اور صفات کے اندر میں کسی کو شریک نہیں کراتا، اللہ اس کے تمام عیبوں کو بھی لباس سے مراد اس کا اپنی رحمتوں کا پردہ ڈال دیں گے۔ کسی کے سامنے اللہ اس کا پردہ فاش نہیں کریں گے۔ آج جتنے ہم کرتوت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبر موجود ہوں گے، ہمارے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار موجود ہوں گے، اور ان دوستوں کے سامنے اللہ اس بندے کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ اس کے عیبوں پہ اپنی رحمتوں کے پردے ڈال دیں گے۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعہ خطبۃ المبارک کے اندر صرف خطبہ جمعہ کے اندر ایک دو دعائیں ضرور ہوتی ہیں، یہ دعائیں آپ یاد کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اور میری نجات کا اللہ بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ امتحانات آئے کہ میرا پیغمبر یہ قوم کے رسم و رواج کو پورا کرتا ہے یا میری توحید کا ڈنکا بجاتا ہے۔ پھر دیکھا والد پوجا کر رہا ہے، والد کے سامنے مسئلہ بیان کرتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अंत शय्या या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविय्या। ये मेरे सामने मालिक कायनात की किताब खुली है, 16वां पारा सूरत मरियम, उसकी आयत नंबर 42 से लेके 45 तक, बल्कि पूरा रकू इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिकॉर्ड कर दी, महफूज कर दी कि उम्मत मुहम्मदिया जब भी पैगंबर की तकरीरें सुनने को दिल करे, कुरान का पठन दबाना इनका काम है। और कुरान मजीद में अंबिया की तकरीरें सुनाना कुरान का काम है। हजरत इब्राहिम कहते हैं या अबति, ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे प्यारे अब्बू, एवरी के डांग चालें अब्बा के एना बुता की पूजा की थी, बल्कि बड़े प्यारे अंदाज में खिताब कर रहे हैं। आज का नौजवान जरा बाप माँ कुछ कह दे तो डांग सुनते चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, खुदा की कसम, माँ बाप चाहे काफी नहीं क्यों हो, उनकी दुआ अल्लाह ऐसे सुनते हैं जैसे अंबिया की दुआ अल्लाह से कबूल फरमाती है। 70 औलिया की दुआ एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। जिनके वालिदैन अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनका ताजेर साया सलामत रखे। वालिदैन की इज्जत करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं या अबति, ओ मेरे अब्बा, लेमा ताबुदु, लेमा क्यों, किस लिए उनकी पूजा करता है, इबादत करता है। मा ला यस्मउ, जो सुनते कोई नहीं, वला युबसिरु, जो देखते कोई नहीं, वला युगनी अंका शय्या, ना नफे के मालिक ना नुकसान के मालिक। यही वो इम्तिहानात थे कि मेरा पैगंबर आया वालिद की अकीदे को कायम रखता है या मेरी तौहीद का डंका बजा के वालिद के मुशरिकाना अकायद से अलग हो जाता है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो अकीदा बाप का होगा वही अकीदा बेटे का होगा, जो अकीदा पीर का होगा वही अकीदा मुरीद का होगा, जो अकीदा मौलवी का होगा वही अकीदा मुतबदियों का होगा। आया मेरा पैगंबर ये बाप का अकीदा कायम रखता है या उसके अकायद की धज्जियां फ़िज़ाए आसमानी में पखेर के उनसे अलग हो जाता है। चुनांचे कुरान कहता है वहाँ कभी लोगों, मेरा पैगंबर इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गया। फिर एक बड़ा इम्तिहान कि अल्लाह के पैगंबर इतनी उम्र गुजर गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। अल्लाह रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेकोकार बेटा अता फरमा। बेटे बेटियां देने का खजाना किसके पास? अल्लाह फरमाती यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ यतीमा। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिसे चाहूं बेटे दूं, मैं जिसे चाहूं बेटियां दूं, मैं जिसे चाहूं ना बेटे दूं ना बेटियां दूं, ये मेरी मर्जी। मैं जिसे चाहूं दान बना दूं, ये मेरा इख्तियार है। अल्लाह के पैगंबर जवानी गुजर गई, कहती है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेकोकार बेटा अता कर दे। मेरा भी कोई वारिस है, ये नबूवत वाला मिशन वही ये लेके ये भी 14 तबक की कायनात के अंदर तेरी तौहीद का डंका बजाए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर मैं खुशखबरी सुन, बेटा मैं तुझे ऐसा अता करूंगा, बेटा तेरा होगा, नबी मेरा होगा। बेटा आ गया। अल्लाह ने और इम्तिहान फरमाया
چاند گھر کے اندر موجود ہے، روشنی نہیں حاصل کر سکتے، خوشبو گھر کے اندر موجود ہے، لگا نہیں سکتے۔ بیٹا 80 برس کے بعد آیا، اب پیار نہیں کرنا، پیار صرف اور صرف میرے ہی دل کے اندر ڈالنا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا امتحان، فرمایا جا بیوی اور بچے کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی آبادی جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو، نہ کوئی دانا ہو نہ کوئی پانی، نہ کوئی آبادی ہو نہ کوئی ہوٹل ہو، جہاں بنی بشر کا پاؤں ہی وہاں رکھا ہو۔ اللہ کے پیغمبر وہاں چھوڑ کے آگے۔ فلما بلغ معه السعي، پھر اس عمر کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑے چلے پھرے اور محبت پیدا ہو گئی۔ فرمایا نانا میرے خلیل، یہ جو محبت ہے یہ تو میری محبت ہونی چاہیے، دل کے اندر، روئے کے اندر، لحظے کے اندر خلیل کہتی اسے ہیں کہ دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ فرمایا اسے میرے راستے کے اندر ذبح کرو۔ بیٹے کے سامنے خواب بیان کیا، سارا واقعہ مقصد سے خلاصہ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، میرا تو بڑی پچھلی عمر کے اندر ہے، پیار تیرے نال بڑیا محبتان، بڑا پیار ہے، لیکن ہم یار کے نہ کہ میرے راستے کے اندر سبا کر، فانظر ماذا ترى، سنا تیری کی مرضی۔ بیٹا سمجھ گیا کہ تارا عرش والے بنان دنیا میں، فرمایا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بتاؤ میرے پیارے ابا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی کرنا، جلدی کر، کہیں امتحانات کے اندر دیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ جان لگے حضرت جب چھوڑی ہر چیز، اے میرے ابا مجھے منہ کے بال لیٹا دو، الٹا لیٹا دو۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ بیٹے نے باپ کو سمجھائی کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پہ آئے، کہیں فطری محبت جوش کے اندر آئے، تیری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، رب کی محبت اور میں درمیان میں خلل نہ پیدا ہو جاؤں، اس امتحان کے اندر کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ امتحان بھی اتنا بڑا تھا کہ رب قدوس بھی پکار اٹھے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان لوگوں کہ کبھی باپ ہی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتا ہے، لیکن میرا پیغمبر اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم میری ساری کی ساری سلامتی تیرے لیے۔ آج کسی کو MLA چودھری صاحب سلام کریں اس کا پاؤں نہیں ٹکتا کہ مجھے چودھری صاحب نے، MLA نے، مجھے وزیر اعظم نے، DSP نے، DPO نے سلام کیا۔ یہ وہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ سلامتی بھیج رہے ہیں، اللہ سلام بھیج رہے ہیں۔ صرف سلام ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے انعامات کی بارش کر دی۔ اب میں آیا اپنے مضمون کی طرف، جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں نے آپ کی طرف دیکھنا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی کہتے ہیں میرے ابو جی الٹا لیتا ہو، اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ رب نے قرآن بنا کے سورت صافات کو نازل کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں باپ بیٹا اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، اب انعامات کی بارش۔ اب حضرت ابراہیم خاموش کیسے ہو سکتے تھے؟ ابراہیم نے کہا اللہ پہلے تیری باری تھی، تو نے کہا مشرک عقائد کے سامنے، قوم کے جتنے عقائد ہیں ان کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا۔ تو نے کہا والد کے مشرکانہ عقائد کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا۔ تو نے کہا ان کے الہوں کے پاش پاش کر دے، میں ان کے رب باڑے میں داخل ہو کے
کسی کی لت وڈ دی کن وڈ دیتا سارے بتاں نوں توڑ پھوڑ کے بالکل ستیا ناش کر دیتا ایک اعلیٰ حضرت کلہاڑا ہوئے کندھے کے اوپر رکھ دیتا اور باپ کے سامنے اپنے عقائد نظریات توحید اور بیان کیے اور تیری خاطر اپنے لفظ جگر کی گردن پہ چھری پھینکنے کے لیے میں تیار ہو گیا میں چگہ نمرود کے اندر کود پڑا پہلے یا اللہ تیری باری تھی تو امتحان لیتا رہا میں امتحان دیتا رہا اب یا اللہ میری باری ہے اب میں مانگتا ہوں یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما اللہ نے فرمایا مانگ ابراہیم کیا مانگنا چاہتا ہے فرمایا وہ آخر زمان جو پیغمبر تو نے پیدا کرنا ہے جس میں آسمان کی طرف اپنا اشارہ کرنا ہے ہاتھ کی انگلی کرنی ہے تو نے چاند کو جو ٹکڑے کر دینا ہے وہ میری اولاد میں سے پیدا کر وہ عظیم الشان پیغمبر جس کی زلفیں ایسی ہوں گی جس کا چلنا ایسا ہوگا جس کا بیٹھنا ایسا ہوگا جس کا واز کرنا ایسا ہوگا جس کا قرآن پاک بیان کرنا ایسا ہوگا جو خوش کھجوروں کے ہاتھ پیدا کرے ہاتھ پھیرے اللہ اس تنے میں حیات پیدا کر دی وہ رونے لگتا ہے جس طرح بچہ ہوتا ہے فرمایا وہ ان میں مابت کی بکری پہ ہاتھ پھیرے ان میں مابت کی بیمار بکری وہ خوش ٹھنڈ اللہ اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دے وہ عظیم الشان پیغمبر یا اللہ میری اولاد میں سے پیدا فرما اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا کو میں نے قبول کیا مانگنا تیرا کام ہے اور محمد کو عطا کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے بیت اللہ تعمیر کرتے تو خود کا مستری بن جا اور تیرا اسماعیل بیٹا وہ مزدور بن جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیت اللہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے اور بیت اللہ کو آباد محمد رسول اللہ نے کیا چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں جو میں نے ابتدائی دعا پڑھی ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ امتحانات کے بعد بیٹا باپ سے انعام مانگتا ہے چھوٹا بڑے سے انعام مانگتا ہے شاگرد استاد سے انعام مانگتا ہے اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا میں پراٹ نہیں مانگتا لمبی لمبی گاڑیاں نہیں مانگتا بینک بیلنس نہیں مانگتا اور کوئی کوٹھیاں نہیں مانگتا اللہ نے میں عظیم الشان پیغمبر مانگتا ہوں جو تو نے بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں سے عطا کر اللہ نے فرمایا تیری دعا کو میں نے قبول فرما لیا حضرت ابراہیم خود فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم انہوں نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ بن کے آیا ہوں یہ موضوع انشاءاللہ پھر آگے چلا جائے گا